ڈی ایس پی فریڈی ینگ اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا کچھ کاغذات کے مطالعے میں مصروف تھا جب اردلی نے اسے جاوید ملک کی آمد کی اطلاع دی۔ چند لمحے بعد جاوید ملک کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک دیہاتی بھی تھا۔ ینگ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے اس کا چہرہ کچھ شناسا معلوم ہو رہا تھا، شاید وہ پہلے بھی اس سے مل چکا تھا۔ اس دیہاتی نے ہاتھ جوڑ کر نہایت عاجزانہ انداز میں ینگ کو پرنام کیا۔ ینگ نے جواباً ہاتھ جوڑنے کے بجائے محض سر ہلا کر جواب دیا۔ جاوید ملک نے ینگ سے مصافحہ کیا اور اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ وہ دیہاتی شخص میز کے قریبی ہاتھ جوڑے کھڑا رہا۔ سر، یہ پربھو داس ہے، اس سے آپ کی ایک سرسری ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ جاوید ملک نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا اور تب ینگ کو یاد آ گیا کہ کچھ دن پہلے اس شخص کا تعارف سریرا اس سے کرایا گیا تھا اور بعد میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ پولیس کا مخبر ہے اور بہت کام کا آدمی ہے۔ اس وقت پربھو داس بڑی حد تک اس پربھو داس سے مختلف نظر آ رہا تھا جو سلطانہ سے ملنے گیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر خالص دیہاتی والی جو ایک مخصوص سادگی اور بھول پر نظر آ رہا تھا وہ اب غائب تھا۔ اس وقت اپنی تمام تر عاجزی کے باوجود ایک چالاک اور شاطر آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، ینگ نے سر ہلا کر کہا، پھر اس نے سنبھل کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مزید عاجزی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ سر، ہم کافی دنوں سے پربھو کو سلطانہ ڈاکو کے سلسلے میں کام پر لگایا ہوا تھا اور اس نے بلا شبہ بڑا زبردست کام کیا ہے۔ اگلے منگل کو 12 بجے تک ہم سلطانہ ڈاکو کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ جاوید ملک یہ کہتے ہوئے کچھ اور طلب سے ینگ کی طرف دیکھنے لگا۔ ینگ نے نہایت تحمل سے اس کی بات سنی۔ اس کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اپنی مخصوص بردباری سے بولا، تمہیں معلوم ہے میں سلطانہ کو زندہ گرفتار کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ سر، یہ تو حالات پر منحصر ہے۔ اگر حالات اجازت دے اور اسے زندہ گرفتار کیا جا سکے تو اس کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر صورتحال ایسی نہ ہو تو اسے ہلاک کرنے میں بھی کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے، جاوید ملک بولا۔ ینگ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، پربھو داس کیا خبر لایا ہے اور کیا منصوبہ بنانا چاہ رہے ہو تم؟ جاوید ملک نے اسے بتایا کہ پربھو داس کیا خبر لایا ہے۔ اس خبر کی روشنی میں اب انہیں سادہ لباس میں رام نگر جا کر مندر اور اس کے گرد و پیش کا جائزہ لینا تھا۔ اس کے بعد انہیں اپنی حکمت عملی طے کرنا تھی۔ اس روز ہفتہ تھا اور شام ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس تیاری کے لیے کم از کم 2 دن تھے۔ کیا سلطانہ وہاں آئے گا؟ ینگ نے پربھو داس سے پوچھا۔ سر، اس سلسلے میں اس نے کوئی صاف بات نہیں کی، پربھو داس ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اس نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ جا کر پجاری جی سے کہہ دو کہ اگلے منگلوار کو 12 بجے سے پہلے سلطانہ مندر میں ہوگا۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا، وہ شک میں پڑ سکتا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے غربت میں پرورش پائی ہے اور ان پڑھ سا آدمی ہے، اس لیے بے وقوف ہوگا، لیکن میرے خیال میں وہ بے وقوف آدمی نہیں ہے، بہت تیز آدمی ہے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے، جو اسے بے وقوف سمجھتا ہے بڑی غلطی کرتا ہے، ینگ بولا۔ بہرحال یہ بات طے نہیں کہ وہ اکیلا آئے گا یا اپنے آدمیوں کے ساتھ آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گویا کسی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ سلطانہ جب مندر میں پہنچا تو بیسیوں لوگ بڑی پوجا میں حصہ لینے کے لیے مندر میں آ رہے تھے۔ پجاری نے بڑی پوجا کا اعلان تو کر دیا تھا، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس روز اس کے مندر میں ایک قسم کے مہمان خصوصی کے طور پر آنے والی شخصیت کون ہوگی۔ سلطانہ اکیلا نہیں آیا تھا، چمبیلی بھی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں صاف ستھرے معززانہ لباس میں تھے۔ سلطانہ کو گو کے سرسری نظر میں معاملہ سادہ ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ احتیاطی تدابیر کے بغیر نہیں آیا تھا۔ اس کے تمام ساتھی اس کے ہمراہ تھے، لیکن اس وقت انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ڈاکو تھے۔ وہ بھی صاف ستھرے لباسوں میں تھے اور دیہاتی مگر سفید پوش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہتھیار ان کے لباسوں میں چھپے ہوئے تھے اور وہ پوجا کے لیے آنے والے لوگوں کی ٹولیوں میں شامل ہو کر مندر میں آ رہے تھے۔ چند ساتھیوں نے مندر سے باہر ہی غیر محسوس انداز میں ایسی جگہ سنبھال لی تھی جہاں سے وہ چاروں طرف نظر رکھ سکتے تھے۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی بظاہر دوسرے سب لوگوں کی طرح خوشی خوشی بڑی پوجا میں حصہ لینے کے لیے آ رہے تھے، لیکن غیر محسوس انداز میں ان کے اپنے اطراف پر بھی نظر تھی۔ مندر کو دیکھ کر واقعی سلطانہ کا دل خوش ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا مندر اس کی وجہ سے بن گیا تھا۔ اسے تو صحیح طور پر یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے پجاری ہربین سلال کو کتنی رقم دی تھی۔ لوگ مندر کے کشادہ صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ سامنے ہی برآمدے کے اوپر چبوترے پر
पुजारी हरबिंस लाल सुल्ताना के इस्तकबाल के लिए खड़ा था। प्रभु दास भी इसके करीब ही खड़ा था और बरामदे की छत के लटकी हुई घंटियां बजा रहा था। पुजारी के हाथों में गेंदे के फूलों के बड़े से हार थे। इसे सुल्ताना की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। चमेली को इसका साथ देकर वो यही समझा कि वो सुल्ताना की बीवी होगी। इन दोनों ने पुजारी के पांव छुए और पुजारी ने दोनों को हार पहनाए। फिर वो सुल्ताना के सामने हाथ जोड़कर इसके नाम के बगैर मुखातिब करते हुए बोला, महाराज, आप जैसे दयालु आदमी रोज रोज पैदा नहीं होते। आपके जाने के बाद मैं लोगों को बता दूंगा कि ये मंदिर असल में आपके पैसे से बना है। जब तक ये मंदिर इस धरती पर मौजूद रहेगा, लोग आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। लोगों को इस बात पर एतराज नहीं होगा कि लूटमार के पैसे से मंदिर बन गया। सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए धीमे आवाज में कहा, सुल्ताना के माल पर किसी को एतराज नहीं हो सकता, और वैसे भी असल बात यह है कि मंदिर बनना चाहिए, जैसे भी चाहे बने। सुल्ताना और चमेली बज़ाहिर पुजारी के सामने सर झुकाए खड़े थे, लेकिन सुल्ताना का नखियों से गैर महसूस तरीके से हर तरफ देख रहा था। इसी दौरान इसने महसूस किया कि प्रभु दास ने अपने दानिश में नजर बचाकर 2-3 मरतबा चोर नजरों से एक तरफ देखा था। सुल्ताना ने भी इस तरफ देखा और किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। इस तरफ कुछ दूर एक पहाड़ी थी। अगर कोई इस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होता तो मंदिर के सेन का मंजर आसानी से देख सकता था, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से शायद इसे लोग छोटे छोटे दिखाई देते और सूरतें न पहचानी जाती। मंदिर के गिरदोपेश में यही एक जगह थी जहां से कोई छुपकर मंदिर के सेन का मंजर देख सकता था, वरना मंदिर के चारों तरफ खुला मैदान था। वहां अगर कोई मशकूक आदमी नजर आता या कोई मशकूक हरकत होती दिखाई देती तो बाहर मौजूद सुल्ताना का कोई आदमी इससे निपट सकता था या किसी मखसूस आवाज के जरिए बाकी साथियों को सिग्नल दे सकता था। सुल्ताना के साथी भी एक दिन पहले ही आकर मंदिर के गिरदोपेश का जायजा ले गए थे और ये मालूमात भी कर गए थे कि बड़ी पूजा सेहन में होगी, क्योंकि मंदिर में वही सबसे खुली और हवादार जगह थी। ताहम सुल्ताना के साथियों ने पहाड़ी को खतरनाक जगह करार नहीं दिया था। इनके ख्याल में इतनी दूर से इन्हें कोई नुकसान पहुंचाना जरा मुश्किल ही था। सुल्ताना ने जब प्रभु दास की नजरों के ताक़ुब में इस पहाड़ी की तरफ देखा तो इससे वहां पर कुछ नजर न आया, लेकिन इसने प्रभु दास के चेहरे पर इज़्तिराब की नहायत मध्यम सी लहर उभरते और मादूम होते देखी। किसी और को शायद इसका एहसास भी न होता, लेकिन सुल्ताना की नजरें कुछ और थी। इसे फजा में किसी खतरे की नहायत खफीफ सी बू भी महसूस हो रही थी। बज़ाहिर सर झुकाकर पुजारी से बातें करते करते इसकी नजरों ने एक बार फिर प्रभु दास की नजरों का ताक़ुब किया। इस बार इसे पहाड़ी की चोटी पर किसी चीज की मामूली सी हरकत का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली या परिंदा चोटी के अक़ब में उछलकर एक जगह से दूसरी जगह गया हो। सुल्ताना के आसाब तन गए। इसका हाथ पहले ही अपने ढीले डाले अंगरखे के नीचे छुपी हुई राइफल के दस्ते पर था। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था जैसे वो पुजारी के एहतराम में सीने पर हाथ रखे सर झुकाए खड़ा था। इसने धीमी आवाज में पुजारी से कहा, महाराज, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकूंगा। शुरू से आखिर तक बड़ी पूजा में हिस्सा नहीं ले सकूंगा। आपको पता है मेरी जान हर वक्त खतरे में रहती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पूजा पाठ करते हुए दूसरे निर्दोष लोगों को इस पवित्र जगह पर कोई नुकसान पहुंचे। बस मैं तो आपके हुक्म पर चला आया था, मेरी हाजिरी लग गई। अब मुझे आशीर्वाद के साथ आज्ञा दीजिए। इसने एक बार फिर पुजारी के सामने हाथ जोड़ दिया। इसने महसूस किया कि प्रभुदास कान लगाकर इसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। बरामदे में और भी बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन प्रभुदास इसकी तरफ मुतवज्जो था। बाकी लोग आंखें बंद किए हाथ जोड़े उशलूक पढ़ते हुए झूमने किसी अंदाज में दाएं बाएं हिल रहे थे। पुजारी हरबंस लाल बरामदे के ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। वो दोनों हाथों से सुल्ताना के कंधे थपकते हुए वालेहानापन से बोला, बच्चा, इस पवित्र जगह पर तुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। यहाँ अगर किसी ने तेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो लोग मेरे एक इशारे पर इसकी तिक्का बोटी कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। सुल्ताना मुस्कुराते हुए तहम्मुल से बोला, ये ऐसी जगह है जहाँ खून खराबा देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जिस वक्त इनके दरमियान ये बातचीत हो रही थी, पहाड़ी की चोटी के अक़ब में डीएसपी फ्रीडी यंग और जावेद मलिक औंधे लेटे हुए थे। दोनों के हाथों में राइफलें थी जिन पर दूरबीनें लगी हुई थी। यंग अपनी दूरबीन से देख रहा था कि सुल्ताना हाथ जोड़े सर झुकाए नहायत धीमी और मेहरबान सी मुस्कुराहट के साथ पुजारी से कोई बात कर रहा था। वो यंग के निशाने पर था। इसके लिए इस वक्त सुल्ताना को गोली मारना कतई मुश्किल नहीं था। ऐन इस लम्हे जावेद झंझलाए हुए अंदाज में बोला, सर, आखिर आप इसे गोली क्यों नहीं मार रहे? मैंने कहा ना कि मेरी पहली तरजीह इसे जिंदा गिरफ्तार करना है, यंग ने इत्मीनान से जवाब दिया।
اور اپنی رائفل کی نال نیچے کرتے ہوئے ترچھی نظروں سے اس کی رائفل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تمہاری انگلی ٹریگر دبانے کے لیے بے چین ہے، لیکن میں ایک بار پھر تمہیں یاد دلا دوں گا کہ اگر تم نے میری ہدایت کے بغیر گولی چلائی تو ڈسپلن کی خلاف ورزی اور افسر کی حکم عدولی کے قانون کے تحت تمہارے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ ینگ کی بات سن کر شاید جاوید ملک نے دانت پیسے تھے، پھر وہ زہریلے سے لہجے میں بولا، تو پھر آئیے پہاڑی سے اتر کر مندر میں چلتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر سلطانہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے۔ ینگ نے ایک بار پھر ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے شاید اندیشہ محسوس ہوا کہ جاوید ملک کہیں فائر نہ کر دے۔ وہ اس کی رائفل کی نالی پر ہاتھ رکھ کر اسے ذرا نیچے کرتے ہوئے بولا، یہ بات اتنے طنزیہ انداز میں کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر موقع محل کے لحاظ سے مجھے سلطانہ سے ایسی کوئی درخواست کرنی بھی پڑ گئی اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر آیا تو میں ضرور کروں گا۔ میں اس میں ذرا بھی نہیں شرماؤں گا اور نہ ہی اسے اپنی انا کا مسئلہ بناؤں گا۔ عین ممکن ہے کسی دن سلطانہ کو مجھ سے درخواست کرنی پڑ جائے کہ میں اسے گرفتار کر لوں۔ جاوید ملک نے اپنا ہیڈ ذرا اور اوپر کرتے ہوئے گردن ذرا ترچھی کرتے ہوئے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں گویا کہہ رہی تھی، مسٹر ینگ، کبھی کبھی مجھے شبہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، شاید آپ کچھ کھسکے ہوئے ہیں۔ تاہم اس نے شاید خود پر ضبط کرتے ہوئے حتی الامکان تحمل سے کہا، سر، آئی جی صاحب نے مجھے اور آپ کو اپنے حکم کے بندھن میں باندھ کر ایک ہی مشن کے لیے اکٹھا تو کر دیا ہے، لیکن ہمارے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے اور میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے ہم ایک ساتھ اس مشن میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہاں، میں بھی کچھ دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی نادیدہ خلیج موجود ہے، لیکن اگر چاہو تو اس خلیج کو پاٹ سکتے ہو، ینگ نے اطمینان سے کہا۔ اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو صرف یہ یقین دلانا ہوگا، یا یوں کہو اپنے آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ اس مہم کا انچارج میں ہوں، اس مشن کے سلسلے میں اصل اتھارٹی میں ہوں۔ وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن کسی بھی مہم میں کامیابی ساتھیوں کے صلاح مشورے سے ہوتی ہے۔ جاوید ملک کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ہماری مہم طول پکڑتی جا رہی ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے میری بات ماننا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہاں آتے وقت بھی میں نے کہا کہ ہم بھاری نفری لے کر چلتے ہیں اور سلطانہ کو گھیر کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج فیصلہ کن مارکا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ یہاں سلطانہ کو گھیر کر مارنے کی کوشش میں بہت خون ریزی ہو سکتی ہے۔ ہمارے اپنے آدمیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے بے گناہ اور لا تعلق لوگ مارے جاتے۔ ینگ تحمل سے بولا، خون ریزی کے ذریعے سلطانہ کو پکڑنا میری آخری ترجیح ہے۔ ایک آدمی کو مارنے میں زیادہ خون ریزی کی نوبت نہیں آ سکتی تھی، جاوید بولا۔ ینگ نے کچھ اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے اسے شک ہو کہ اس کا دماغ بھی چل گیا ہے۔ پھر اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا تمہارے خیال میں سلطانہ یہاں اکیلا آیا ہوا ہے؟ ہاں، میرا خیال تو کچھ ایسا ہی ہے، جاوید اب کچھ گڑبڑا کر بولا۔ پھر اس نے دوبارہ رائفل کی دوربین آنکھ سے لگائی۔ ینگ کے اندازے نے گویا اسے شک میں ڈال دیا تھا۔ چند لمحے منظر کا جائزہ لینے کے بعد وہ پہلے ہی جیسی خود اعتمادی سے بولا، ہاں، مجھے تو کہیں اس کا کوئی ساتھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ینگ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر اس نے لیٹے ہی لیٹے ڈھلان سے نیچے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ اگر وہ کھڑے ہوتے تو انہیں پہاڑی کی دوسری طرف سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے جاوید کو بھی اشارہ کیا اور کہا، آؤ چلیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جاوید نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی میری یہ تمام اس قسم کی کوششیں تمہیدی ہیں، ینگ نے نیچے کی طرف کھسکتے کھسکتے رک کر کہا۔ میں اس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سلطانہ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے میری آخری اور فیصلہ کن حکمت عملی کیا ہوگی۔ فیصلے پر پہنچنے کے بعد اگر کچھ خوریزی کا بھی خطرہ ہوا تو اس کی پرواہ نہیں۔ اس وقت تک تو سلطانہ آدھے ہندوستان کو لوٹ چکا ہوگا، اس کا گروہ شاید ایک اچھی خاصی فوج میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ جاوید کے لہجے میں سختی تھی۔ نہیں، ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ ینگ کے لہجے میں اب بھی تحمل اور خود اعتمادی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ کھسکنا شروع کرتے ہوئے کہا، آؤ، اب تم بھی آ جاؤ۔ سلطانہ کو پہاڑی پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا اور اب وہ رخصت ہونے ہی والا ہے۔ اگر اس نے اپنے آدمیوں سمیت پہاڑ کا رخ کر لیا پھر ہم دونوں مارے جائیں گے اور اس بنجر و خشک پہاڑی پر کوئی آڑ یا جائے پناہ بھی نہیں۔ جاوید ملک نے گویا اس کی بات کی تصدیق کے لیے ایک بار پھر رائفل کی دوربین سے آنکھ لگائی۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ ینگ کے پاس بہرحال تجربہ اور مشاہدہ تھا۔
صرف تجربہ اور مشاہدہ ہی نہیں بلکہ اس کے پاس شاید کوئی نامعلوم حس بھی تھی جو اسے بعض باتوں سے آگاہ کرتی تھی۔ وہ ینگ کی تقلید میں ڈھلان کی طرف کھسکنے تو لگا لیکن دل ہی دل میں وہ اس کے فیصلے سے متفق نہیں تھا۔ دوربین سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلطانہ اور چنبیلی واقعی ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے مندر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگے تھے اور ان کے ساتھ ہی پوجا کرنے والے لوگوں میں سے بھی کئی آدمی حرکت کرتے دکھائی دینے لگے تھے۔ جاوید ملک نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پولیس کے انتہائی خاص مخبر کی اطلاع پر وہ یہاں آئیں گے، بڑے زور و شور سے حکمت عملی بنائیں گے، پہاڑی پر گھات لگا کر بیٹھیں گے اور پھر اچانک ہی واپس چل دیں گے جیسے وہ بس یہی کچھ کرنے آئے تھے۔ وہ دونوں جب کچھ نیچے آ گئے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اب پہاڑی کے دوسری طرف سے ان کے دیکھ لینے کا خطرہ نہیں تھا۔ رائفلیں ہاتھوں میں لیے وہ سنبھل کر اترنے لگے۔ ڈھلان پر اترنا ایک مشکل کام تھا۔ دوسری طرف سلطان اور اس کے ساتھی دھیرے دھیرے مندر سے نکل آئے تھے اور دو چار کی ٹولیوں میں مختلف سمتوں میں جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے مختلف جگہوں پر باندھے ہوئے تھے۔ وہ بظاہر ایک دوسرے سے لا تعلق نظر آ رہے تھے لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کا ایک دوسرے سے رابطہ تھا۔ ان کے خاموش نیٹ ورک کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطانہ نے نیچی آواز میں بھورے سے کہا، پربھو داس پولیس کا مخبر ہے۔ ہاں مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے، بھورا اطمینان سے بولا۔ کیا چلتے چلتے اس کا پتہ صاف کر دوں؟ سلطانہ نے ایک لمحے سوچا پھر کہا، ابھی رہنے دو، ذرا اور اچھی طرح پتہ چل جائے، پھر اس کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لگتا ہے ابھی دھنو کے انجام کی کہانی اس تک نہیں پہنچی، اس کے ساتھ بھی دھنو والا طریقہ ہی اختیار کرنا ہوگا۔ مخبروں کے لیے بس وہی ایک طریقہ مقرر کر لو۔ ٹھیک ہے، بھورے نے کسی عام و شریف شہری کی طرح سر جھکا کر چلتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ گویا روزمرہ زندگی کے معاملات کے بارے میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر بھورے نے سرسری لہجے میں پوچھا، تمہارے خیال میں پہاڑی کے پیچھے کون تھا؟ میرے خیال میں وہ ینگ ہی ہو سکتا ہے، سلطانہ بولا۔ مجھے نشانہ لینے کے بعد بھی اتنا تحمل وہی دکھا سکتا تھا، کوئی اور ہوتا تو ضرور گولی چلا دیتا۔ میں اپنے آپ کو اور چنبیلی کو گولیوں سے بچانے کے لیے تیار تھا، لیکن شاید کچھ اور نردوش لوگ مارے جاتے۔ اس نے چنبیلی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے دلکش اور جھیل جیسی گہری آنکھوں میں تشویش کی کوئی پرچھائی نہیں تھی۔ وہ زندگی اور موت کے سفر میں سلطانہ کے شانہ بشانہ اور ہم قدم رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ بھورے نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور چلتے چلتے ذرا سا مڑ کر سرسری سا اندازہ پہاڑی کی طرف دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے وہ جو کوئی بھی تھے وہ جا چکے ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، سلطانہ ادھر دیکھے بغیر بولا۔ وہ ابھی سنبھل کر پہاڑی سے اتر رہے تھے، معلوم نہیں کہ کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا سوچ کر واپس جا رہے تھے۔ بہرحال ہمیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اب اپنا راستہ پکڑنا چاہیے۔ سلطانہ کو ایک بار پھر چنبیلی کے ذریعے پیغام ملا کہ ڈی ایس پی ینگ اس سے کہیں اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سلطانہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ آدمی ضد کا اور اپنی دھن کا بڑا پکا لگتا ہے، کسی سود خور بنیے کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ پھر ایک لمحے سوچ کر وہ بولا، چلو ٹھیک ہے مل لیتا ہوں، لیکن میں اس سے کھلے میدان میں ملوں گا جہاں میں دور دور تک نظر رکھ سکوں اور دور ہی سے دیکھ سکوں کہ وہ اکیلا ہی آ رہا ہے۔ ویسے مجھے امید ہے وہ اپنے وعدے کا پاس رکھے گا۔ میری نظر میں ایک جگہ ہے، وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ہے جس پر سے چاروں طرف دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ میں اسے وہاں بلاتا ہوں، تم اس سے دن اور وقت طے کر لو، مجھے پیغام بھجوا دو، میں وہاں اس کا انتظار کروں گا۔ اس جگہ کے بارے میں تمہیں سب کچھ سمجھا دیتا ہوں۔ میری ایک شرط بھی ہے کہ وہ کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے گا، لیکن اسے بتا دینا کہ میرے پاس 6 گولیوں والا ایک ویمبلے ریوالور ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں اس میں اتنی ہمت ہے یا نہیں کہ خود نہتہ آ کر مجھ سے مل سکے جبکہ میرے پاس ریوالور موجود ہو۔ میرا خیال ہے وہ آ جائے گا، چنبیلی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ تو پھر اس کے سواگت کے لیے تیار ہوں، سلطانہ نے کہا اور جائے ملاقات کے بارے میں چنبیلی کو سمجھانے لگا۔ معزز سامعین حضرات، سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی یہ حقیقی داستان ابھی جاری ہے۔ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔